ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں موجود تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھی گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ تین نوجوان لڑکے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں موجود تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکل جائے، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ دوستو، یہ ایک مقدمہ تھا جو اپنی ہی نوعیت میں بہت ہی دلچسپ اور بہت مشکل مقدمہ تھا۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں تین نوجوان موجود تھے، جن میں ایک نوجوان قاضی صاحب کا بیٹا تھا اور ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپہ سالار کا بیٹا تھا اور ایک نوجوان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے اور ان دوستی اتنی گہری تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں دوستی کا ذکر کرتے تو تینوں نوجوانوں کی دوستی کا ذکر ضرور کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد شخصیت تھی جو تین نوجوانوں کی دوستی سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بھی چیز اتنا متاثر نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ بہادری، دلیری، عقل مندی، لیکن ان تینوں نوجوانوں کی دوستی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کی بجائے خود حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں نوجوانوں میں سے ایک کا نام بائی جان تھا، دوسرے کا نام گوسن تھا، تیسرے کا نام برہان تھا۔ گوسن سپہ سالار کا بیٹا اور برہان قاضی صاحب کا بیٹا اور باجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر اعظم کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ یہ تینوں نوجوان قلعے کے کمرے میں تلوار بازی کر رہے تھے، جنگل کی مشق کر رہے تھے۔ تو تینوں نوجوان بڑے بڑے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کی بہادری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی دنیائی تعلیم ترک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جہاد کرنے کا مصروف ہو گئے اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو درخواست کی کہ حضور ہمیں اپنے سپہ سالار بنا لو، اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہتری سپاہوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تینوں قلعے کے اندر بڑے سے کمرے میں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ تینوں کے درمیان میز کے اوپر ایک خنجر رکھا ہوا تھا۔ خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کا خنجر تھا، جو کہ خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دوستوں کی علامت کے طور پر ان تینوں کو اپنی ذاتی خنجر تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے مشق کرتے ہوئے اس خنجر کو میز کے اوپر سے رکھ دیا اور اب وہ خنجر درمیان میں پڑا تھا اور ان تینوں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ مشق کرتے کرتے اچانک خنجر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کیونکہ ان تینوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا اور اس مشق دور نہ تھا کوئی اس قلعے کے کمرے کے اندر گیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا۔ پورے کمرے کی تلاشی کی، دیواریں، ہر الماری، ہر جگہ تلاشی کی، لیکن وہ خنجر نہیں ملا۔ خنجر اس کے کمرے میں نہیں تھا، کوئی کمرے کے اندر بھی نہیں آیا، کوئی باہر بھی نہیں گیا۔ خنجر جو کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سب سے قیمتی اور ان تینوں دوستوں کے لیے تحفہ تھا، ان تینوں میں سے کس ایک کے پاس ہو سکتا ہے؟ لیکن تینوں دوست اتنے گہرے تھے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی تلاشی ہی لینے پر رضامند نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر ہم نے کسی کو بھی ایک دوست کی تلاشی کی تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، ہماری دوستی خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے تینوں میں سے کسی بھی دوست نے ایک دوسرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ نہ کیا۔ اب وہ تینوں دوست اپنے مقدمے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئے اور قاضی صاحب کی ساری صورتحال بیان کی
جب قاضی صاحب کو کہا تو ہم تینوں میں سے کسی بھی نوجوان کی تلاشی لیے بغیر تم خنجر ثابت کر دکھاؤ۔ جب یہ بات قاضی صاحب کی سنی تو بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ میں بغیر تلاشی کے یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے؟ قاضی صاحب کی جب بات سنی سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے ان تینوں کو مشورہ دیا کہ تم اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جاؤ، سلطان کے علاوہ اس مقدمے کا کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ تینوں اپنے مقدمے لے کر سلطان کے پاس گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری بات تفصیل سے سنی اور پھر کمرے کے دروازے بند کر کے حکم دیا۔ اب کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان تینوں دوست موجود تھے، جن میں سے ایک بائی چار، ایک گوسن اور ایک برہان تھا۔ تینوں بڑے عہد دار بیٹے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تینوں دوست سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت ہی پیارے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گہری سوچ میں پڑے تھے کہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں کو کہا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد ہی اس بات کا پتہ چلے گا وہ خنجر اس وقت کہاں ہے اور کس کے پاس موجود ہے۔ تینوں بڑے حیران و پریشان ہو گئے، آخر کہانی سے کیسے پتہ چلے گا خنجر کس کے پاس ہے؟ لیکن سلطان کا حکم تھا۔ تینوں دوست سلطان کی کہانی غور سے سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی رہتے تھے۔ نوجوان لڑکا ایک تاجر کا بیٹا تھا اور نوجوان لڑکی ایک لوہار کی بیٹی تھی۔ لوہار کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بیٹی کو تاجر کے بیٹے سے محبت ہوئی اور تاجر کے بیٹا بھی لوہار کی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ دونوں عصر کے وقت گاؤں کے باہر ایک ڈھلوان جگہ پر ملتے تھے اور ان دونوں کی محبت اتنی پاکیزہ اور سچی تھی کہ لوگ اگر ان کو کسی سنسان جگہ پر بھی ایک ساتھ دیکھ لیتے تو کوئی ان پر شک نہیں کرتا کہ ان کا کردار غلط ہے گزرتا، اور دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تاجر کو اپنے کاروبار میں بہت زیادہ خسار ہو گیا، جس کی وجہ سے اس تاجر کو گاؤں سے ہجرت کرنی پڑی۔ چونکہ تاجر کا کاروبار ایک لوتا بیٹا تھا، لہٰذا تاجر اپنے بیٹے کو کہا ہمیں اپنے خاندان سمیت دوسرے شہر کو ہجرت کرنی ہوگی۔ جب یہ بات تاجر کے بیٹے نے سنی تو یہ بات اس کے لیے قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔ وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا کہ میں اپنی محبت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں۔ اب وہ جا کر لوہار کی بیٹی سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میرا باپ اب گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کو چھوڑنے سے پہلے میں تم سے شادی کر لوں تاکہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤں۔ لوہار کی بیٹی نے کہا کہ میرے بابا پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں، میں بھی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے ماں تو مر چکی ہے، میں اپنے باپ کو اکیلا گاؤں میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ دونوں اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی اپنے والد کو نہیں چھوڑنا سکتا تھا۔ مجبوری میں آ کر ان دونوں نے ایک دوسرے سے جدائی کا فیصلہ کیا، لیکن دوسرے کے وعدے کیا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وقت گزرتا رہا، تاجر کا بیٹا لوہار کی بیٹی چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس دوسرے شہر چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی دن و رات اس کی محبت میں تڑپتی رہی، دوسرے طرف تاجر کا بیٹا بھی محبوبہ کی عشق میں ہر روز تڑپتا رہا۔ تاجر جس مقصد کے لیے ان دونوں کو جدا کیا تھا اس مقصد کو پورا نہ ہو سکا۔ دوسرے شہر میں جا کر تاجر کا خسار اور خطا کہ لہٰذا اگر وہ چاہے تو کسی امیر آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی پرسکون بنا سکتی ہے، لہٰذا اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور جھوٹ بھی بول سکتا تھا، پریشان تھا کہ اگر میں سچے ختم سب کچھ لکھ دیا تو میرے محبت میں کبھی نہیں چھوڑے گی اور مجھ سے میرے بغیر کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچے گی۔ لیکن وہ وعدے بھی کر چکا تھا، سو اس کے ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ یہاں آنے کے بعد میرے بابا
کا کاروبار صحیح نہ ہوا اور بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب ہمیں کئی دن فاقے کرنے پڑے، لہٰذا تم کسی اور آدمی سے شادی کر لو جو تمہاری ہر خواہش، تمہاری ہر خواب پورا کر سکے۔ لوہار کی بیٹی نے خط پڑھا تو تڑپنے لگی اور سوچ سوچ کر رونے لگی کہ جس کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، میں اس کے بغیر ایک ساری زندگی کیسے گزار سکتی ہوں۔ اتنے اس کے اپنے بابے کو کہا، بابا اب میں ساری زندگی گزار دی کہ کماتے کماتے آپ کے پاس کوئی ایسی کو اب جمع پونجی ہوگی جس کو آپ میرے لیے جمع کر رکھے ہو، کیا مجھے دے سکتے ہیں؟ لوہار سمجھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ جی ہاں بیٹی، ساری زندگی میں نے آپ کے لیے ہی کماتا رہا، اب اپنے بابا سے اجازت مانگ کر اس تاجر کے بیٹے کی طرف اپنے سفر شروع کر دیا۔ گھوڑے پر سوار اکیلی تاجر کی بیٹی جا رہی تھی، جاتے جاتے اس کے راستے میں اندھیرا ہو گیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو عین اس وقت لوہار کی بیٹی کا گھوڑا جنگل کے بیچ میں پہنچ چکا تھا۔